السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میڈیا فوکس پہ وی لاگ کرتے ہوئے مجھے بھی الحمدللہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو اور میری یہ آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ ہمارے چینل میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سارے نوٹیفیکیشنز ٹائم پہ مل سکیں۔ یہی آپ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ جب سے 27ویں ترمیم پاس ہوئی ہے اس کے بعد ملک میں تیزی سے صورتحال جو ہے پولیٹیکلی بھی، جوڈیشری بھی، اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاسی سب چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی نیوز آتی جا رہی ہے۔ ابھی جیسے ہی پی ٹی آئی کے لوگ کچھ نااہل ہوئے، اس کے بعد کئی سیٹیں خالی ہوئیں اور کہتے ہیں کہ 6 قومی اسمبلی کی 7 صوبائی اسمبلی کی سیٹس پنجاب میں اور کے پی کے میں خالی ہیں، جس پہ انتخابات 23 تاریخ کو ہوں گے۔ اور اس کے لیے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے وہاں بڑی دھواں اور بڑی خطرناک تقریر کی۔ اس کے بعد نواز لیگ بھی کسی سے کم نہیں، ان کے طلال چودھری صاحب جو وزیر مملکت ہیں داخلہ کے، اس کا چھوٹا بھائی بلال چودھری، وہ بھی الیکشن میں فیصل آباد بھی قومی اسمبلی میں کھڑا ہے، وہ وہاں پہ جا کے تقریریں کر رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ بھی فیصل آباد کے کچھ حلقوں میں صوبائی اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں، اور ڈیرہ غازی خان میں اویس لغاری صاحب جو ہیں منسٹر فار واٹر اینڈ پاور انرجی، وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اور نواز لیگ کے لگے ہوئے ہیں۔ مقصد ہے کہ یہ لوگ جو حکومت میں ہیں وہی جا کے ان کی کمپین اپنے بھائیوں کی یا اپنے دوستوں کی کر رہے ہیں، جس میں نہ نواز لیگ کم ہے نہ پی ٹی آئی کم ہے۔ اور جب بھی اگر سندھ میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا مثال کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو سندھ کے وزیر بھی وہاں جا کے اپنی کیمپین چلاتے ہیں، اور یہ عام طور پہ نفسیاتی طور پہ ایک لحاظ سے ان کو ایک مارل سپورٹ ہوتی ہے کینڈیڈیٹ کو کہ رولنگ پارٹی کا میں کینڈیڈیٹ ہوں اور اس صوبے میں ہماری حکومت ہے، اور اس لیے ہم وزیر بھی میرے حلقے میں آئے گا تو اس کا اثر پڑے گا۔ تو اوورآل الیکشن کمیشن نے سیریس نوٹس لیا ہے، اور سہیل آفریدی صاحب کی تقریر پہ بھی اور ان کی دھمکیوں پہ بھی، اور وہاں فوج طلب کر لی گئی ہے الیکشن کے دن۔ اس کے ساتھ ساتھ طلال چودھری صاحب کو، رانا ثناء اللہ، اویس لغاری اور دوسرے جو بھی نواز لیگ کے رہنما ہیں، ان کو بھی نوٹس الیکشن کمیشن نے جاری کیے ہیں۔ پرسنلی ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آ کے پیش ہوں کہ کیوں نہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ وہ الیکشن میں جو اپنے پاورز ناجائز طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس قسم کا جو یہ ماحول ہے ہمارے ملک میں، یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ جو پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو حکومت میں ہے پارٹی، ان کو نفسیاتی، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ برتری حاصل ہوتی ہے، ان کے جانے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر پھر ملک کی سیاست پہ بڑا گندا ہوتا ہے۔ پہلے جو زبان استعمال ہوتی تھی وہ کسی حد تک قابل قبول تھی، لیکن آج کل جس قسم کی تقریریں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، وہ بڑی خطرناک ہیں اور ملک کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ایک دوسرے کو جس قسم کے ذاتیات پہ ہم لوگ اتر آئے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کو جس طرح کرٹیسائز کرتے ہیں اور بہت ہی بلو دا اسٹینڈرڈ جو گفتگو کرتے ہیں، اس سے عام آدمی بڑا پریشان ہے، خصوصاً خواتین اور ینگ جنریشن جو بچے ہیں جو ابھی اسکول گوئنگس ہیں، ان کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا اگر ایسی گفتگو کی جائے گی۔ تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑا سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اخلاقی طور پہ ایک دوسرے کو اگر آپ برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں، الیکشن ہے ایک جیتے گا ایک ہارے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ذاتیات پہ اتر آ جائیں اور لوگوں کے ذہن میں ایسا زہر بھر دیں کہ وہ اب برداشت کا مادہ خاص کر کے نوجوان لوگوں سے نکلتا جا رہا ہے، اب بالکل پرسنل ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ ایک قسم کے نہ جمہوریت کے فائدے مند ہے، نہ اچھی سیاست کے لیے فائدے مند ہے، یہ ایک قسم کا گھوٹالہ ہے، ایک قسم کا ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہے جو غلط کاموں میں جا کے انوالو ہو جاتی ہے۔ پھر جمہوریت کو بھی خطرہ اور ان لوگوں کو بھی خطرہ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے جو الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ بھی کنٹراورشل ہو جاتے ہیں۔ تو الیکشن کو صاف اور ستھرا رہنے کے لیے نہ کوئی چیف منسٹر کو جانا چاہیے وہیں پہ، نہ منسٹرز کو، نہ رولنگ پارٹی کے کسی بھی ایم این اے ایم پی اے یا کسی کو بھی۔ وہ کھلا میدان ہے، اپنی کارکردگی پہ آپ جیتیں، اپنی کمپیٹنسی پہ جیتیں،
تو لوگ آپ کو ووٹ بھی دیں گے، آپ کی عزت بھی کریں گے. لیکن اگر آپ دھاندلی کر کے جیتیں گے یا اثر رسوخ سے جیتیں گے تو وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے اور بھی کئی مسائل ہیں، جیسے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے بھی ایک درخواست دی ہے، سپریم کورٹ میں دینے کی کوشش کی ہے، جو منظور نہیں ہوئی ان کی درخواست. رجسٹرار نے ٹیکنیکلی اس کو خلاف ضابطہ قرار دے دیا، جو جوڈیشری کے پاورز کے حوالے سے تھے. یعنی جوڈیشری میں یہ تو ایک علل اعلان ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ 2 گروپس ہیں، ایک لاہوری گروپ ہے، لیکن لاہوری گروپ میں بھی 2 گروپ ہو گئے جو آپس میں ان کا ایک ٹکراؤ ہو رہا ہے. اور جو آئینی کورٹس بنی ہیں اس کی وجہ سے ججز کو اپنا جو مستقبل ہے، اور جو سندھ ہائی کورٹ یا پنجاب KP کے بلوچستان کے ججز ہیں ان کی جو ٹرانسفر اگر ہوگی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ان کو بلیک میل کرے گی، کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ ہوگا تو ان کو ٹرانسفر دور دراز علاقوں میں کر دیے جائیں گے، جو بھی ایک قسم کی نامناسب سی بات ہے. ججز کا ایک اپنا رول ہونا چاہیے، لیکن ججز بھی اپنے ماضی کو دیکھیں. میں نے 1-2 ویلاگ میں یہ عرض کیا تھا کہ ججز نے اپنے آپ کو پرائم منسٹر سے سپر سمجھنے کی کچھ چیف جسٹسوں نے جو ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں انہوں نے کوشش کی تھی. یعنی بے تاج بادشاہ ہو گئے تھے. افتخار چودھری نے تو حد کر دی، اس کے بعد پھر ثاقب نثار صاحب، کھوسو صاحب اور عمر عطیہ بندیال اور بھی جو ججز تھے چیف جسٹس، انہوں نے اپنے آپ کو ایک پارٹی کا جو ہے نا وہ ایک ترجمان بن کے پیش کیے. میں معذرت سے کہتا ہوں. اور اس طرح سے پھر جوڈیشری نے اپنا جو وقار تھا وہ خود ہی مجروح کیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی بات ہو، ججز کو جو حلف وہ اٹھاتے ہیں وہ ایمانداری سے اور غیر جانبدار ہو کر اپنا فیصلہ دیں. نہ صرف سیاسی فیصلے، آئینی فیصلے، اس کے ساتھ ساتھ پھر جو بیچارے مظلوم ہیں، کیونکہ ججز اپنی دنیا میں ہی جنت کماتے ہیں اور اپنی دنیا میں ہی دوزخ کماتے ہیں. ہر انسان کا احتساب ہوتا ہے. اللہ پاک خاص کر کے جس کو قاضی بناتا ہے، منصف بناتا ہے، اس کے پیر زیادہ ذمہ داریاں. تو یہ پالیٹکس جو جوڈیشری میں شروع ہو گئی ہے وہ بھی عام آدمی کو متاثر کر رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے، اور ہر کوئی ادارہ، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہو، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، وہ اپنے حلف کے مطابق وہ کام کریں گے تاکہ ملک کے عوام کا بھلا ہو اور ملک کا بھلا ہو.